جو ویڈیو دیکھ رہا ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ میں نے اپنا بازو ان کے گرد گھمایا اور سرانہ ان کے سر کے نیچے ایڈجسٹ کیا اور کہا، آپ کا بستر تیار ہے سمیہ جی۔ انہوں نے ہلکا سا ہنکارا بھرا اور میرے بالکل اوپر لیٹ گئیں۔ تمہیں پتہ ہے، میں نے تمہاری کلاسز کے لیے آف سیزن میں اسپیشل ٹیچر ہائر کیا ہے۔ میڈم رخشی، شاید تم نے نام سنا ہو۔ انڈیپینڈنٹ لیڈی ہیں، شوہر سے الگ ہو چکی ہیں اور اپنے گھر کے قریب ہی ان کا گرومنگ سینٹر ہے۔ میری بات کا مائنڈ نہ کرنا۔ تم میں صلاحیت ہونا اور بات ہے، لیکن تمہاری ایجوکیشن، بزنس سرکل کے طور طریقے، میٹنگز کے آداب، مینجمنٹ کے اصول، انگلش لینگویج، حتیٰ کہ تمہیں مختلف ڈرنکس کے پینے کے طریقے، کاکٹیل بنانے کا فن، سوئمنگ، ڈریسنگ، ڈانسنگ سب سکھائیں گی۔ سمجھو کجلا دیوی نے اپنا خاص ہیرا مجھے دے دیا، اب اس ہیرے کی تراش خراش ضروری ہے۔ اس کی چمک کو اور چمکانا، تمہاری صلاحیتوں کو چار چاند لگانا ہے، پھر تمہیں میں باقاعدہ آفس میں متعارف کرواؤں گی۔ تب تک تمہارے ضروری پیپرز بن چکے ہوں گے، اور سب سے اہم بات، وہ تمہیں کچھ میڈیسنز دیں گی جس سے تمہاری داڑھی اور مونچھیں وغیرہ جلدی نمو پائیں گی۔ بہت جلد تمہارا حلیہ بالکل الگ ہوگا۔ سکن ڈاکٹر تھیں، باصلاحیت عورت ہے، شوہر سے ان بن تھی، شاید اب طلاق ہو چکی ہے، لیکن ہمیں اس کے پرسنل سے کیا لینا دینا۔ دبئی وغیرہ میں بھی لیکچرز دیتی ہیں، آج کل ان کا سیشن آف تھا، بڑی مشکل سے وقت لیا ہے۔ الگ وقت صرف اس لیے کہ تمہارا کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں تیاری سے پہلے کم سے کم لوگوں کو پتہ ہو۔ اس کا پروفیشن ہے، وہ پروفیشنل سیکرٹ آؤٹ نہیں کرتی۔ وہ مجھے بتاتی جا رہی تھیں اور میں اپنے ذہن میں سٹک اٹھائے، پرائمری سکول ٹیچر ٹائپ، موٹے شیشوں والی اینک لگائے، رخشی یعنی رخشندہ، پرانا نام ہے، کے بارے میں عکس اور اندازے بنا رہا تھا۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو چکی تھیں، کافی دیر گزر چکی تھی، وہ شاید سو چکی تھیں۔ ہلکی سبز روشنی میں ان کے بکھرے بال میرے چہرے سے ٹکراتے، ان کا چاند چہرہ اور بند آنکھیں۔ اسی عالم خود فراموشی میں میری آنکھ بھی لگ ہی گئی۔ صبح 7 بجے میری آنکھ خود ہی کھل گئی۔ سمیہ میرے سینے پر سر دھرے، آدھی بیڈ پر، آدھی مجھ پر پرسکون سو رہی تھی۔ اس کی نازک شرٹ اس مخمور جوانی کو سنبھالنے سے قاصر تھی۔ صبح اٹھتے وقت تو بے چینی ویسے ہی ہوتی ہے، اوپر سے یہ جلوے۔ جینس نے اس بار بھی بچت کرا دی، ورنہ سمیہ کو میری چوبھن ہی جگاتی۔ میں اسے دیکھتا رہا، اس کی عمر جو بھی تھی، لگتی وہ 30 کی تھی۔ شادی نے گویا اس کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، اور کیسے بگاڑتا سچ مجھے پتا ہی تھا۔ شاید میرے مسلسل گھورنے سے سمیہ کی حس نے کام کیا۔ وہ ہلکا سا کسمسائی اور ادے کھلی آنکھوں سے مجھے دیکھا، اور میرے اوپر سے کھسک کر بیڈ پر نیچے اتری اور بیٹھ کر ایک ظالم انگڑائی لی۔ ہائے! اس ظالم کی وہ انگڑائی پورا جسم جیسے تن کر سامنے آ گیا۔ پہاڑ کی چوٹیاں بلاوا دیتی تھیں کہ ہمت ہے تو آؤ، چھو کر دکھاؤ، روند کر دکھاؤ۔ اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور کہا، اتنی جلدی جاگ گئے؟
میں تو بہت گہری نیند سوئی جانے میں کیسے ڈائلاگ مار گیا، جاگے وہ جو سوئے میں سویا ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ تم جاگتے رہے ہو؟ کیوں میرے وزن سے ڈسٹرب تھے بالی؟ نہیں سمیہ جی، کل رات میرے سینے پر میری ملکہ سو رہی تھی، میں کیسے بے خبر سو جاتا؟ میں آپ کو سنبھالے رہا پورے مان سے، ادب سے، چا سے۔ جب سینے پر قیمتی ترین ہستی ہو تو سوتے نہیں، اس کے خیال میں جاگتے ہیں۔ میرے ان جملوں سے جیسے سمیہ کانپ گئیں۔ ایسی شدت اور ایسی تعریف، جو بھی تھا بزنس لیڈی ہی صحیح تھیں تو عورت ہی نہ۔ ان کے ہونٹ کپ کپائی اور بولے، بالی تم بہت عجیب ہو، واقعی گہرے گوہر ہو۔ جاؤ اب اپنے روم میں سو جاؤ، اسلام آباد سیکنڈ ٹائم نکلنا ہے، تمہارا ایڈمیشن ہے نالائق۔ اور میں ہنستا ہوا اپنے بیڈ پر آ گرا۔ 11 بجے میں جاگا تو میڈم بھی جاگ چکی تھیں، انہوں نے ہی مجھے جگایا اور کہا، اندر والا دروازہ یاد سے بند کر لینا، میں باہر تک جا رہی ہوں، جیسے ہی آئی نکل چلیں گے۔ کھانا وغیرہ تمہیں دے جائے گا ملازم۔ وہ فل تیار تھیں کہیں جانے کو، اور ان کا حلیہ مجھے پھر سے حیران کر گیا۔ انہوں نے 3 پیس پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی، ایک مکمل آفیشل ڈریس میں ایک باروب باس۔ ان کا یہ حلیہ ان کے پچھلے جلوہ برساتے ڈریس سے بالکل الٹ تھا۔ وہ لمحوں میں میری حیرت کو سمجھی۔ ایک عجیب سا کنیکشن بن رہا تھا۔ ابھی میں آفیشل کام سے جا رہی ہوں، العمری گروپ آف کمپنیز کی چیئرپرسن۔ وہ جلوے والے کپڑے کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے تھے، بتاؤں گی تمہیں، اور رات والی باتیں تو بس ہماری ہیں نا۔ ویسے بہت کڑک باس ہے، تمہاری ٹانگیں کانپتی ہیں بڑوں بڑوں کی۔ میں نے بے ساختہ کہا، کڑک تو آپ ہیں۔ چپ شرارتی۔ ہٹس باس ٹائم۔ ان کی واپسی 3 بجے کے قریب ہوئی اور ہمارا سفر شروع ہوا۔ موٹر وے سے ہم 8 بجے کے آس پاس لاہور پہنچ گئے۔ ہماری گاڑی شہر سے گزرتے ہوئے ایک کالونی میں داخل ہوئی اور کالونی کے ایک سائڈ پر بنے گھر کے سامنے آ رکی۔ آؤ تمہیں تمہاری ٹیچر سے ملواتی ہوں، وہ مین گیٹ سے گزرتی اندر گئیں۔ اندر گھر کے ایک طرف آفس سا بنا ہوا تھا، بالکل آفیشل ماحول۔ آفس کے اندر سے شاید میڈم کو دیکھ لیا گیا تھا۔ اندر سے دروازہ کھلا اور عجیب سی پینٹ شرٹ اور مختلف رنگوں والے فینسی کوٹ میں ملبوس ایک خاتون نکلے۔ اس نے اپنے بال کس کر باندھے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ بمشکل 38-40 سالہ دیدہ زیب عورت تھیں، جن کی پرسنالٹی میں عجیب سا چام تھا، آخر گرومنگ ٹیچر تھیں۔ خاتون نے خالص انگلش لہجے میں ہیلو ہائے کی جوابا، میڈم نے بھی بالکل اسی انداز میں جواب دے کر مجھے پھر سے حیران کر دیا۔ ہیلو ہائے کے بعد میڈم بولیں، یہ بالی ہے جس کی اب سے بات ہوئی تھی، اب جانے اور آپ کا کام اور مجھے کہا، یہ میم رخشی ہیں، تمہاری ٹیچر۔ بہت باصلاحیت لڑکا ہے، آپ کو زیادہ مشکل نہیں آئے گی، اور میڈم نے میری تعریف کی۔ باصلاحیت تو ہوگا، تب ہی آپ نے مجھے منہ مانگی فیس دے کر آف سیزن میں ہائر کیا۔ میں جانتی ہوں آپ گھوڑوں کی ریس میں کمزور گھوڑے پر شرط نہیں لگاتی، تو یہ تو ینگ بوائے ہے۔ ان کا جواب منطقی اور پروفیشنل تھا۔ خیر، ابھی میں نکلتی ہوں، مجھے کچھ ضروری میٹنگز کرنی ہیں، پھر ملاقات ہوگی۔
اور میری طرف پلٹ کر سمائل دی اور نکھوں کے خاموش کنیکشن سے جیسے کہا ہو، میرا مان رکھنا سمیہ کبھی کمزور پر نہیں کھیلتی، او کے بالی چلتی ہوں، بیسٹ وشز، پھر ملاقات ہوگی۔ وہ میرے پاس سے گزرتی باہر نکل گئیں۔ اب وہاں صرف میں اور میری استانی تھے۔ میڈم جا چکی تھیں۔ آؤ میڈم، رخشی نے سٹائل سے مجھے اشارہ کیا اور مجھے لیتی اندر آفس میں چلی گئیں۔ اندر آفس پورشن باقاعدہ آفس کی شکل میں بنا تھا۔ اندر چھوٹا سا ویٹنگ لاؤنج اور اس سے آگے میڈم رخشی کا کمرہ۔ کمرے کے باہر لگا ہوا ان کا نام اور اس کے نیچے اے سوشل موٹیویٹر، گرومنگ ایکسپرٹ اور کچھ ڈگریاں لکھی تھیں۔ وہ مجھے لیے آفس کے اندر گئیں۔ سادہ لیکن نفیس سیٹنگ والا آفس۔ لکڑی کے نفیس میز کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر وہ براجمان ہوئیں اور مجھے سامنے کرسیوں پر بیٹھنے کا کہہ کر خود ٹیبل پر دھرے لیپ ٹاپ میں بزی ہو گئیں۔ اس زمانے میں لیپ ٹاپ کم لوگوں کے پاس ہوتا تھا اور اسے امارت کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ کچھ دیر وہ جانے کیا ٹائپ کرتی رہیں، پھر انہوں نے پرنٹ نکال کر میری طرف بڑھایا۔ دن یہ ایڈمیشن فارم تھا اور اس پر کورسز وغیرہ لکھے تھے۔ میں نظر دوڑانے لگا۔ آفس مینجمنٹ ٹولز، یوگا، ڈریسنگ سینس، سوئمنگ، ڈرائیونگ، انگلش لینگویج کورسز اور کافی سارے پوائنٹس تھے۔ اگلے صفحے پر کورس کا دورانیہ 2 ماہ اور فیس لکھی تھی جو ادا ہو چکی تھی۔ فیس پڑھ کر میں تو حیران رہ گیا، پورے 2 لاکھ، وہ بھی آج سے 15 سال پہلے۔ پھر رخشی کے کہنے پر میں نے سائن کیے اور کچھ دیر بعد اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور بولی، او مسٹر بالی، اور مجھے لیتی آفس سے نکل کر اندر کی طرف بڑھی۔ اندر گھر والے حصے میں لاؤنج میں بٹھا کر وہ خود اندر چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ٹرے میں 2 کپ چائے اور ساتھ کچھ سنیکس لائیں اور بولیں، ابھی اسی سے کام چلاؤ، کل سے باقاعدہ ڈائٹ پلان ہوگا۔ لوازمات سے انصاف کرتے میں نے غور کیا کہ وہ مجھے غور سے دیکھ رہی ہے۔ میں نے گڑبڑا کر انہیں دیکھا تو وہ متانت سے کہنے لگے، تمہیں گروم کرنا ہے تو میں تمہارے ہر انداز کو واچ کروں گی، چلنے سے لے کر بیٹھنے تک، اٹھنے تک، اس لیے میرے ایسے دیکھنے کو نارمل لینا۔ اور میں بس دھیما سا مسکرا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ بولے، ویسے تو اسٹوڈنٹس کے لیے الگ ہاسٹل ہے 2 گلیاں پیچھے، لیکن چونکہ تم اکیلے ہو اور اسپیشل سیزن ہے تمہارا، تو تمہارے لیے یہاں ہی ارینج کیا ہے میں نے۔ وہ سامنے والا کمرہ تمہارا ہے، میں اوپر والے پورشن میں رہتی ہوں، ویسے بھی یہ کمرہ بس گیسٹ وغیرہ کے لیے ہے۔ کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم تھا اور ایک کھڑکی باہر کی طرف کھلتی تھی۔ وہ آگے بڑھیں اور پردے کو ہٹایا، اس طرف چھوٹا سا لان تھا، نفاست سے تراشی ہوئی گھاس اور کچھ پھول وغیرہ، ان میں کچھ کرسیاں وغیرہ بھی دھری تھیں۔ اس کے بعد میڈم اوپر چلی گئیں اور میں فریش ہو کر بستر پر لیٹ گیا۔ اگلے دن میری آنکھ صبح سویرے خود بخود کھل گئی۔ گھڑی صبح 5:30 کا وقت بجا رہی تھی، دوبارہ سونا محال تھا، اس لیے میں نے کھڑکی سے پردہ کھینچا۔ باہر ہلکا اندھیرا تھا، وسط نومبر کی ہلکی بھیگتی صبح۔ میرا دل مچلا کہ لان کی گھاس پر ننگے پاؤں چلا جائے۔ میدی سے قدموں باہر نکلا، ہر طرف خاموشی کا عالم تھا۔ باہر نکلنے لگا تھا کہ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی دوڑ رہا ہے۔
ہلکے بھاگنے کی آواز میری حساس سماعتوں سے ٹکرائی۔ تجسس نے مجھے مجبور کیا اور میں اندازے سے آواز کے تعاقب میں گیا، کچھ گز آگے بڑھا۔ ایک طرف آگے بڑھا ہال تھا۔ ہال کے اندر سے آواز آ رہی تھی۔ دروازے میں شیشہ بھی لگا ہوا تھا، میں نے شیشے سے اندر جھانکا۔ یہ کوئی ایکسرسائز ٹائپ ہال تھا اور اندر ایک رننگ مشین پر رخشی میڈم رننگ کر رہی تھیں۔ رننگ بیلٹ پر ان کے دوڑتے قدموں کی آواز ہی نے مجھے متوجہ کیا تھا۔ میڈم رخشی نے گہرے کلر کا ٹراؤزر شرٹ پہن رکھا تھا اور وہ کانوں میں ہینڈز فری لگائے رننگ کر رہی تھیں۔ میں جو اینکوں والی بوڑھی سی استانی سوچ رہا تھا، ایسی لش آنٹی دیکھ کر کافی خوش ہوا۔ اچھلتے بھاگتے رخشی کی میری طرف کمر تھی اور اس کے بندھے بال اس کی کمر پر کبھی ادھر جھولتے، اور سب سے تباہ کن اس کی فٹنس تھی، جسے دیکھ کر مجھے بے ساختہ راہیل یاد آ گیا۔ بھلے زمانوں میں جب ہم حیدرآباد شام کو بازار گھومنے جاتے تو راہیل ایسی فٹنس کو ہیوی ڈگی کہتا تھا اور ساتھ مفت تجزیہ کرتا کہ گاڑی زیادہ چلی ہے، اور پھر کتنی دیر ایسی خاتون کے پیچھے چلتا۔ جانے اب کہاں ہوگا میرا بچپن کا دوست؟ میں انہی سوچوں میں گم کھڑکی سے اپنی استانی کو تاڑ رہا تھا کہ وہ سپیڈ آہستہ کرتی کرتی رک گئیں اور ٹاول سے پسینہ صاف کرتی رکی مشین کی بیلٹ پر بیٹھ گئیں۔ پسینے سے ان کی شرٹ قدرے چپکی ہوئی تھی اور مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کافی دلکش ہیں، شاید رات کوٹ پینٹ کی وجہ سے اندازہ نہ ہو سکا تھا۔ اچانک میڈم کی مجھ پر نظر پڑی اور انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اندر آنے کا کہا۔ میں چوری پکڑے جانے پر شرمندہ سا اندر داخل ہوا تو وہ بالکل نارمل انداز میں بولے، گڈ، تم جلدی جاگ جاتے ہو۔ جی میڈم۔ چلو اچھا ہوا، ورنہ اکثر اسٹوڈنٹس کی جان جاتی ہے صبح جلدی جاگنے میں۔ صبح روز 3-4 کلومیٹر رننگ کرتی ہوں، کم از کم تمہیں بھی کرنا ہوگی۔ ویسے تو سمارٹ ہو ضرورت نہیں، لیکن سانس پر قابو پانے اور سٹیمنا بڑھانے کے لیے ضروری ہے کچھ ایکسرسائز اور رننگ۔ پھر وہ اٹھیں اور بولے، آج تم بس دیکھو مجھے میں کیسے کرتی ہوں، اور سامنے لگی دوسری مشین پر جا بیٹھیں۔ انہوں نے سا وزن سیٹ کیا اور پلیٹس لگانے لگے۔ اب باکسنگ فائٹنگ میں بھی حصہ لیتی ہیں؟ میں نے بھولپن سے پوچھا۔ نہیں تو کیوں؟ وہ رننگ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ پلیٹ ڈولے بنانے ہیں کیا؟ وہ بے ساختہ اونچی آواز میں ہنسی اور بولے، نہیں بدھو۔ انہیں میری بات پر بے ساختہ ہنسی آئی تھی، ہنستے ہنستے وہ پیٹ پکڑے دوہری ہو گئیں، سووری بالی۔ وہ نارمل ہوتے ہوئے بولے، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، نہ مذاق اڑانا۔ وہ خجل سی تھی، یہ ایٹیکیٹس کے خلاف تھا اور وہ مجھے ایٹیکیٹ سکھانے کے لیے ہی ہائر ہوئی تھیں۔ ارے نہیں میڈم، میں نے بھولپن کی انتہا کر دی۔ بدھو ہو یا مجھے بنا رہے ہو ینگ بو آئے؟ انہوں نے ایک کیا مٹکا کر پوچھا۔ شاید وہ فریش تھیں، مزاجنا خوش دل جولی سی۔ ان کا انگ فریش سا تھا، کھلا ہوا سا، ان کے چہرے پر پسینے کے قطرے جیسے کنول پہ اوس بھرپور فریش عورت۔ میں پلیٹس اس طرح اور اتنی لگاتی ہوں کہ میرے جسم کا لیول نہ بگڑے، مطلب میرا فگر آؤٹ نہ ہو۔
پلیٹ سے میں غیر مناسب جگہ سے اضافی چربی مناسب جگہ تک ڈھال لیتی ہوں، رننگ کرتی ہوں، کھانوں سے پرہیز نہیں کرتی، ایسے سلم کر لیتی ہوں۔ ان کی بات کافی بولڈ تھی، فگر آؤٹ اور مناسب غیر مناسب، لیکن وہ نارمل بولے گئیں۔ شاید کہ میں ان کا شاگرد تھا، شاید وہ آزاد خیال صاف گو لبرل سی خاتون تھیں۔ پھر وہ واپس پلیٹس لگانے لگیں۔ جب وہ پلیٹس کو اوپر سے نیچے فل بازو کھولتے تو شباب کھلی شرٹ میں بھی آنکھیں دکھاتا۔ کچھ دیر بعد وہ رکیں اور مجھے ساتھ لیتے ہوئے باہر آ گئیں۔